سلامتی کونسل کی صدارت پاکستان کو مل گئی ہے۔ بند کریں سی ایس ایس کو، کوئی بھی 70 میں اسکیل سے پروفیشن کے علاوہ جو بندہ لینا ہے اس کی 3 سے 5 سال فوج میں نوکری اور ٹریننگ مسٹ کرے۔ یہ 3 کروڑ کی سیٹ بک رہی ہے ڈپٹی کمشنر کی، یہ 6 کروڑ کی بک رہی ہے کمشنر کی، یہ 2 کروڑ کی بک رہی ہے اسسٹنٹ کمشنر کی۔ یہ سیٹیں جب بک رہی ہیں انہی میں سے باہر چلے جاتے ہیں۔ ہماری گزارش ہوگی کہ ایران، ترکی، سعودی عرب، UAE، امریکہ، چین، روس اور بھارت، یہاں جو پاکستان کے نمائندے یا سفیر بیٹھے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پاکستانیوں مبارک ہو۔ یہ آپ کا جو پروگرام سپاٹ لائٹ ہے JD نیوز، میں ڈاکٹر ابراہیم مغل، ہم صرف زبانی نہیں کہتے جناح کا پاکستان، ہم سب کا پاکستان۔ ہم اس کے لیے اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں اور اپنی جتنی انسان کے بس میں کوششیں ہیں ہم وہ کرتے رہتے ہیں۔ اب دنیا میں پاکستان امن پسند اور معاشی طور پر ایک ابھرتا ہوا ملک ثابت ہو رہا ہے۔ ہم نے کہا، میرے صوفی برکت علی صاحب فرمایا کرتے تھے، اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، کہ لوگوں دین کی طرف آ جاؤ، دنیا بھر کے فیصلے اس پاکستان میں ہو سکتے ہیں۔ ہم سوچتے تھے کہ صوفی صاحب ٹھیک ہے، لیکن اللہ سے دعا کرتے تھے کہ ہماری زندگی میں یہ دکھا دے تو کرشمہ، شاید اس نے ہماری دعا بھی قبول کر لی۔ تو دیکھو، سلامتی کونسل کی صدارت پاکستان کو مل گئی ہے۔ دنیا بھر کا پاکستان پر اعتماد اس قدر کہ جولائی سے سلامتی کونسل، اہم یونائٹڈ نیشن کی اہم ترین کونسل کا اعتماد پاکستان پر اس قدر کہ اس کی صدارت اب پاکستان کرے گا۔ لیکن ہم یہ بات آپ کو بتا دیں، ہمارا وجدان بھی کہتا ہے، ہماری سوچ بھی ہے، بغیر کسی دنیاوی مفاد کے، مفاد تو ہے تو صرف آخرت کی کامیابی، اللہ دنیا کی بھی دے دے تو گائے دودھ کے لیے تو رکھتے ہی ہیں، ساتھ اگر گوبر بھی آ جاتا ہے تو پھر اس میں حرج کیا ہے؟ اللہ تو ہماری آخرت سنوار دے اور دنیا آ جاتی ہے ساتھ تو تیری مہربانی ہے۔ اپنے لوگوں، اپنے ایوبی دوئم کو سنبھال لو، اپنے ایوبی دوئم کے دست و بازو بن جاؤ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اللہ نے اگر لیڈر آپ کو دیا ہے تو ہم ایوبی دوئم کو کہہ چکے ہیں براہ راست کہ آپ کو ایکسپوز کم سے کم ہونا چاہیے، آپ کی ٹیم کو بھی ایکسپوز کم سے کم ہونا چاہیے۔ آپ نے بھیجا نا شنگھائی کانفرنس میں اپنا ISI کا بندہ، کبھی سول بابو ایسی اچیومنٹ کر کے آیا؟ معافی کے ساتھ ہمارے کانوں میں یہ خبر پڑی ہے کہ پاکستان کے غیر ملکوں میں جو سفیر ہوتے ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ تو جاتے ہی بک جاتے ہیں معذرت کے ساتھ۔ وہ کیا مفاد پاکستان کے کا تحفظ کریں گے؟ بکا ہوا شخص تحفظ کر سکتا ہے؟ سول بابو کی نسبت، جس نے یونیفارم پہن کر ایک باقاعدہ حلف دیا ہوا ہو، جس کا مقصد حیات جہاد فی سبیل اللہ ہو، جس نے اپنی جان کا سودا کیا ہوا ہو، اس میں، اور یہ جو چور لٹیرے آپ بھرتی کر لیتے ہیں CSS کے بعد، ایک ایسا آپ نے دروازہ کھولا ہوا ہے پاکستان کو لوٹنے کا، یہ دور اب پگ چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو ہماری شنگھائی کانفرنس ہوئی ہے، اصلی دشمن بھارت، اس کا نمائندہ بھی وہاں گیا ہوا تھا، راج ناتھ سنگھ۔ اچھا، وہ جو اتنی بڑی کانفرنس تھی اس میں پہلگام کا ذکر ہی نہیں تھا، اس لیے کہ دنیا کو ISPR نے، ISI نے، ہمارے چیف نے، PAF نے، نیوی نے ثابت کر دیا کہ بھارت ہمیشہ تخریب کاری کرتا ہے، ہمیشہ راہ کے ذریعے
دنیا بھر میں فساد مچاتا ہے، اور یہ پہلگام بھی بھارت کی ایک ذہنی شرارت ہے جسے غور سے ISPR نے دیکھ کر ثابت کر دیا۔ کریڈٹ جنرل چودھری صاحب کو جاتا ہے اس کا، لیکن وہ کس کی سپرویژن میں ہے؟ ایوبی دوئم کی سپرویژن میں۔ لیڈر اور اس کی ٹیم الحمدللہ اس وقت ایسی بنی ہوئی ہے کہ اللہ کرے یہ ٹیم اگلے 10 سال چلتی رہے اور یہ دین کے لیے، پاکستان کے لیے اور سب سے بڑا انسان کے لیے ڈیلیور کرتی رہے۔ اب وہ جو ہے ہمارے راج ناتھ سنگھ صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی یہ جو آپ نے اس کا آخر میں مشترکہ اعلامیہ بنایا ہے کانفرنس کا، میں اس پہ دستخط نہیں کرتا۔ بھائی کیوں نہیں کرتے آپ دستخط؟ آپ تو بیٹھے ہیں، اس میں سب کچھ ہوا ہے۔ نہیں، اس میں تو پہلگام کو آپ نے شامل ہی نہیں کیا۔ انہوں نے کوشش کی بتانے کی کہ بھائی پہلگام کی حقیقت ساری واضح ہو گئی ہوئی ہے، پاکستان کی ISPR نے، پاکستان کے آرمی نے یہ ثابت کر دیا کہ اس میں ساری کی ساری شرارت را کی تھی، بھارت کی تھی۔ بھارت جو دنیا بھر کا ازلی دشمن بننا چاہتا ہے اس کی تھی، لہذا اس کو شامل کیسے کریں؟ پھر ان الفاظ میں شامل کریں گے کہ یہ بھارت کی شرارت تھی اور بھارت کے گلے میں پڑ گئی۔ تو یہ بات چل رہی تھی۔ ہاں، یہاں ایک بات بڑی اچھی بھی ہوئی، جو آپ کے ISI چیف نے وہاں ثابت بھی کی، نمائندگی میں بیٹھا تھا، بکا ہوا سفیر نہیں بیٹھا تھا، بکا ہوا پاکستانی بابو نہیں بیٹھا تھا، مرد مجاہد بیٹھا تھا، ISI کا چیف بیٹھا تھا، دنیا بھر کی بہترین انٹیلیجنس فورس کا چیف بیٹھا تھا۔ ثابت کر دیا ہاں را اور یہ جو ہمارا را اور اس کے علاوہ BLA بلوچستان میں جتنی بھی تخریب کاری ہو رہی ہے یہ بھارت کروا رہا ہے۔ خواہ ٹرینوں کو اڑایا جا رہا ہے، خواہ انسانوں کو اڑایا جا رہا ہے، خواہ اسکول کے بچوں کی بسوں کو اڑایا جا رہا ہے، خواہ ہسپتالوں کو اڑایا جا رہا ہے۔ تباہی اور بربادی 1.5 کروڑ کے صوبے میں مچائی جا رہی ہے۔ اس کے پیچھے راہ افغانستان کی طرح، کینیڈا کی طرح، پاکستان کی طرح، ایران کی طرح، اور یہ چیز اتنی ثابت ہوئی، یہ پاکستان کی ایک فتح ہے۔ ISPR آپ کو مبارک ہو، ہمارے UP دوئم آپ کو مبارک ہو، ہمارے چیف آف دا ISI صاحب آپ کو مبارک ہو۔ آپ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اس اعلامیے میں لوگوں یہ چیز شامل کی گئی کہ یہ جو بلوچستان والا معاملہ ہے اس میں بد امنی بھارت پھیلا رہا، باہر کے ممالک پھیلا رہے۔ دنیا کی کچھ ملک ایسے ہیں، بھارت کا نام تھا مین، جن کی ایجنسیاں پھیلا رہی اور اسے روکنا چاہیے۔ اسے کہتے ہیں میرا اللہ دے تو کامیابی، اور اس کامیابی میں کہا کہ کیا گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، جب لوگ دھڑا دھڑ فوجی تقریباً گروہوں کی شکل میں مفہوم ہے داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ آج دنیا الٹ کے اللہ کے فضل سے پاکستان کر رہی ہے، اور آگے سے شہباز کو تو شاید توفیق نہیں، یا سہیل بابو کو تو شاید توفیق نہیں، مریم صاحبہ کو تو خیر توفیق نہیں، لیکن میرے ایوبی دوئم سجدے میں جا رہا ہے، بار بار ہمیں یہ خبر آ رہی ہے، سجدے میں جا رہا ہے کہ یا اللہ تو نے جو حکم فرمایا تھا میں سجدے میں ہوں۔ یہ کامیابی یا ناکامی، اور اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، اور اللہ پھر سجدے کو الحمدللہ اللہ کے فضل سے امید ہے قبول بھی فرما رہا ہے، کامیابیاں دے رہا ہے۔ ہم اس میں ہم تجویز ضرور پھر دے دیں گے، اور تجویز کو سر فہرست رکھے۔ پاکستان اگر جس طرح معاشی طور پر اور امن پسند ملک کے طور پر اور ٹیکنالوجی کے طور پر اور ایک انسان دوست کے طور پر جس طرح آگے بڑھ رہا ہے، ہماری گزارش ہوگی کہ ایران، ترکی، سعودی عرب، UAE، امریکہ، چین، روس اور بھارت، یہاں جو پاکستان کے نمائندے یا سفیر بیٹھے ہیں، یہ بڑے ہی سینسیٹیو ملک ہیں۔ یہاں سفیر جاتا ہے اور اپنے مستقبل کو خریدنے کے لیے بھول جاتا ہے کہ میں پاکستان سے آیا، نہ تو پاکستان کے ریلیشنز کی بات کرتا ہے،
نہ وہاں پاکستانیوں سے ملنا پسند کرتا ہے، صرف عیاشی کے لیے جاتا ہے، اپنا مستقبل سیکیور کرنے کے لیے جاتا ہے، یو ایس کی، یو کے کی یا کینیڈا کی نیشنلٹی لینے کے لیے جاتا ہے، بچوں کو باہر سیٹل کرنے کے لیے جاتا ہے، باہر اپنی جائیدادیں اور جگیر خریدنے کے لیے جاتا ہے، لہذا اس پر سیدھی سیدھی بات ہے ٹرسٹ نہ کیا جائے۔ اور یہ جو 6-7 ملک ہم نے بتائے ہیں وہاں حاضر سروس فوج کے افراد کو قانون بنا کر اسمبلی میں بھیجیں، اور خدا کی قسم سول بابو کی نسبت وہ 100 گنا اس ریاست کا زیادہ تحفظ کرے گا، عملی طور پر بھی اور تحریری طور پر بھی، اور جان مال اور وقت کی قربانی دے کر بھی۔ یا اگر حاضر سروس نہ اتنے اویلیبل ہوں تو کچھ ریٹائرڈ جن کے انٹرویو کر کے ان کی پختگی دیکھ لے۔ پاکستان میں کچھ جرنیل ایسے ہیں جو باہر کے ملکوں میں چلے گئے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی تربیت میں کچھ کمی رہ گئی، لیکن جو پاکستانی ہے اس کی تربیت، اس کا انٹرویو کر کے جس میں پاکستانیت، انسانیت، دین جس کے دل میں اتر چکا ہوا ہے، دماغ میں اتر چکا ہوا ہے، ایسے لوگوں کو ان 7-8 ممالک میں بھیجیں۔ سول بابو پہ بھروسہ نہ کریں، ورنہ ہمیں جس طرح پچھلے 77-78 سالوں میں نقصان پہنچایا ہے یہ اس طرح کا نقصان پہنچاتا رہے گا۔ بلکہ آج کل تو جو CSS کے لوگ آ رہے ہیں وہ تو کارگوری لوگ آ رہے ہیں، وہ تو بہت بڑا کو بنیا آ رہا ہے، وہ تو دیکھتا ہے یہ سیٹ پہ اتنا منافع ہے، اس سیٹ پہ اتنا منافع ہے۔ اگر کسی کو گلا شکوا ہو تو 3-3 کروڑ روپیہ دے کے ایک ڈپٹی کمشنر ضلع کا جو لگ رہا ہے بابو، وہ کس لیے دے رہا ہے 3-3 کروڑ روپیہ؟ بناؤ چودھری غلام حسین کو، بتا دے آپ کو نام تک۔ لہذا یہ 3 کروڑ کی سیٹ بک رہی ہے ڈپٹی کمشنر کی، یہ 6 کروڑ کی بک رہی ہے کمشنر کی، یہ 2 کروڑ کی بک رہی ہے اسسٹنٹ کمشنر کی۔ یہ سیٹیں جب بک رہی ہیں انہی میں سے باہر چلے جاتے ہیں، یہ کیا تحفظ کریں گے آپ کی اور میری ریاست کا؟ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے سے یہ تو ایک طبقہ ایسا پیدا کر دیتے ہیں۔ بند کریں CSS کو، کوئی بھی 70ویں اسکیل سے پروفیشن کے علاوہ جو بندہ لینا ہے اس کی 3 سے 5 سال فوج میں نوکری اور ٹریننگ مسٹ کریں، پھر اس کو ادھر انڈکٹ کریں اور اس کو بھی واس کریں ISI اور انٹیلیجنس کے ادارے MI فوج کے کہ یہ کس طرح کا ان کا رویہ ہے۔ اور صوبوں میں 8-10 سیکرٹری فوج کے آ جائیں، وہ دیکھ لیں گے کہ یہ کیا بربادی کر رہے ہیں سیکٹری بھی، اور اس بربادی کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ میری یہی گزارش ہے، اور پاکستان یہ گزارش اس لیے ہے کہ انشاءاللہ پاکستان نے اب اللہ کے فضل سے آگے جانا ہے اور دنیا اس پہ اپنا کانفیڈنس شو کر رہی ہے۔ یہ تمام میرے اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں ہیں، ان رحمتوں کا فائدہ اٹھائیں، آئیں ان رحمتوں کا فائدہ اٹھائیں، آئیں ان نعمتوں کا فائدہ اٹھائیں۔ میرا رب رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، رحمت ہے، اور کوئی بھی یاد رکھو آخرت میں اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جی آپ بھی، تو آپ نے کہا ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جائیں گے۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما، اس ریاست پر رحم فرما، اور جو تو نے کام شروع کیا ہے تیرا الحمدللہ ہماری زندگیوں میں تو نے دکھانا شروع کر دیا کہ قوموں کے فیصلے پاکستان میں ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ دنیا آپ کے ایوبی دوئم کی طرف دیکھ رہی ہے، دنیا آپ کی ایجنسیوں کی طرف دے رہی ہے۔ لائیں، اگر ٹیکنالوجی کی بات ہے، دنیا 30-40-50 ارب روپے کی آپ کی ٹیکنالوجی خریدنے کے لیے تیار ہوئی ہے۔ آپ شروع کریں کام کامرا میں، اور جہاں جہاں کرنا ہے آپ چائنا کے ساتھ دوستی کریں، آپ رشیا کے ساتھ دوستی کریں، آپ امریکہ کے ساتھ دوستی کریں، جہاں جہاں ریاست کو، انسان کو اور مسلمان کو فائدہ پہنچتا ہے بہت بڑے کام کریں، ان کے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ آپ کو کامیابی دے گا، اور انشاءاللہ اللہ کامیابی دے رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔